بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قانون، آٹھواں قانون آیا، اے ایمان والو یہ قانون آیا کہ ارث المرأۃ بلا جواز چھوڑ دو، ارث المرأۃ بلا جواز چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، عرب کے مشرکین میں ایک رسم تھی، وہ رسم یہ تھی کہ ایک لڑکی کا نکاح ہو گیا زید کے ساتھ، زید مر گیا تو زید کا بھائی تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وراثت چلتی ہے مال میں، اسی طرح وراثت چلتی ہے عورتوں میں بھی۔ اب وہ عورت بیچاری اس گھر سے نکل نہیں سکتی تھی، وہ اس کے بھائی کے ساتھ ہی شادی کرنی ضروری ہے، چاہے وہ چاہے پسند کرے یا نہ کرے۔ جیسے آج کل بعض علاقوں میں یہ رواج چل رہا ہے کہ جب ایک لڑکی ایک گھر میں چلی گئی تو اب وہ بیچاری ہمیشہ کے لیے پابند ہے، خامند فوت ہو جائے جو بھی ہو جائے، اس کو اب گھر آنے کی اجازت نہیں، اور عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بھائی کے ساتھ نکاح کرو، رشتہ دار کے ساتھ نکاح کرو، لیکن یاد رکھو یہ مشرکین عرب دور جاہلیت کی رسم ہے، اسلام نے اس رسم کو اٹھایا ہے، ختم کیا ہے۔ کرو گے ختم یا نہیں؟ اونچے بولو، اونچے۔ ہاں، یہ بہت بری رسم ہے اور نسکتی کے خلاف ہے، اور اکثر ایریوں میں یہ رسم موجود ہے، اس لیے خدا کے لیے اس کو ختم کرو۔ اور یہ قرآن کریم کا صاف نسکتی کے خلاف رسم ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں حلال تمہارے لیے، بالکل حرام ہے، لا یحل، نہیں حلال واسطے تمہارے، ان ترثوا النساء، یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے، کرہن جبرن، کرہن جبرن۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کوئی شخص گناہ کی حالت میں مر جائے، وہ کفر کی حالت میں مر گیا، یہ علماء نہیں جو حلا ہے، گناہ کی حالت میں مر گیا، گناہ کفر ہے۔ عجیب بات ہے، اگر گناہ میں مر گیا تو گناہگار ہی ہے نا، کافر کیسے بن گیا؟ ہاں بھائی دیکھو ولیس، ہاں سمجھو یہ رسم سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء، نہیں حلال تمہارے لیے کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے، سورج سمجھ آئیے عورتوں کے وارث بننے کی، کرہن جبرن، یعنی اگر وہ لڑکی خود اس کے بھائی یا رشتہ دار کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن تم مجبور نہیں کر سکتے۔ چند چیزیں ہماری جو عورتوں کی حقوق تلفی بھی اور عورتوں پر ظلم بھی ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جو خلاف قانون، خلاف اسلام ہے۔ مثلا ایک رشتہ کے وقت لڑکی کی رضا نہیں معلوم کی جاتی، سن رہے ہو میری بات؟ یہ بھی شرعاً حرام رسم ہے، اور اس کو لوگ بےعزتی سمجھتی ہے کہ لڑکی سے کیسے پوچھیں بے تیرے فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو لڑکی کی رضا نہیں پوچھی جاتی۔ والدین اپنی مرضی پر جو اس کا وارث ہے وہ اپنی مرضی کا دخل دیتا ہے، حالانکہ یہ بالکل دہشت گردی ہے اور حق تلفی ہے۔ وقت لڑکی نے گزارنا ہے تو لڑکی کی پوری رائے دینے کا لڑکی کو حق ہے، شریعت نے حق دیا ہے۔ اگر وہ لڑکی پسند کرتی ہے اس رشتہ کو تو تب رشتہ کرو، اور اگر لڑکی کا ناپسند ہے اور لڑکی نہیں چاہتی تو اس جگہ پہ رشتہ کرنا شرعاً حرام ہے،
اور شرعی طور پہ والدین مجرم ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوگا کہ لڑکی کی پسند کیسے؟ باپ نہ کہے نا، ماں کے ساتھ تو لڑکی، ماں ہر بات پوچھ سکتی ہے، ماں سے لڑکی کا کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، تو یہ ماں کا فرض ہے کہ وہ لڑکی کی پوری ڈیٹیل لے، اس کا ذہن معلوم کرے کہ یہ جو بزرگ ہے اس کو تو پسند، تیری نکاح کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر لڑکی کہے کہ میں راضی ہوں اور وہ بھی بالکل موانع ادھر ادھر کی رکاوٹیں نہ ہوں، پھر نکاح کرنا چاہیے۔ اس طرح ہوتا ہے تو یہ کون عمل کرے گا؟ اس رسم کو کیسے اٹھے گی؟ تو نیت کر لو اس رسم کو بھی توڑنا ہے۔ ہاں، لوگوں کو مسئلہ سمجھاؤ، لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں، لڑکیاں بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور والدین پھر کئی ایریوں میں والدین سودا بازی کرتی ہے، اتنے پیسے دے دو، ان سے پوچھا جائے بھائی یہ پیسے کہ کہتے ہیں یہ حق مار، بھائی حق مار سسر کا حق ہے یا بیوی کا؟ یہ سسر کس کا حق مار لے رہا ہے؟ یہ جی حق مار ہے۔ اور کئی ایریوں میں یہ رواج بن چکا ہے، یہ جی دعوت ولیمہ ہے، ہمیں پیسے دے دو 3 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کہ ہم نے دعوت ولیمہ کرنی ہے۔ بھائی تم نے کہاں سے دعوت ولیمہ کرنی ہے؟ کس شریعت نے تم پہ دعوت ولیمہ رکھی ہے؟ دعوت ولیمہ تو کرنی ہے جس کی شادی ہوئی ہے، اس مرد نے خامد کے ذمہ دعوت، وہ بھی سنت ہے، کوئی واجب شاجب نہیں، اور وہ خامد نے دعوت ولیمہ کرنی ہے، اور تم 5 6 لاکھ روپے لے رہے ہو کہ ہمارا دعوت ولیمہ کا ہے۔ یہ دعوت ولیمہ نہیں، یہ نرا حرام ہے، سوت ہے، اور اس کو یہ بہانہ بنایا گیا ہے دعوت ولیمہ دعوت ولیمہ دعوت ولیمہ دعوت ولیمہ نہ شریعت نے تجھ پہ رکھی ہے۔ پھر اگر تو کرتا ہی ہے دعوت ولیمہ تو خود کرنا۔ یہ جو خامن پہ رکھ دیا، کئی ایریوں میں ہمیں یہ بھی پتا چلا، بلکہ ہم نے پوچھا کہ 7 8 لاکھ روپیہ دعوت ولیمہ کا وصول ہوتا ہے، اور وہ دینا شرط ہے، پہلے طے کرتی ہیں۔ یاد رکھو یہ نرا حرام ہے، اور اکل مال بالباطل ہے، بلا طیب ہے، اس طرح کی یہ کارروائی بالکل جائز نہیں ہے۔ اور زیادتی در زیادتی عورت کو بھی پسند کا حق ہے، اور مرد کو بھی پسند، اسی لیے شریعت میں رکھا کہ النظر الی المخطوبہ، کہ جو مخطوبہ لڑکی ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کو دیکھنا یہ بہتر مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ جمہور علماء تو یہی کہتی ہے، امام ابن حزم جہاں سے پٹڑی سے اترا ہے، امام ابن حزم کہتے ہیں کہ شلوار اتار کے چیک کرو، کہتے ہیں بساؤ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ قابل شادی کے ہوتی نہیں، تو خیر یہ ابن حزم کا اپنا مذہب ہے، اس پہ عمل کرنا ناممکن ہے۔ اور باقی رہ گیا النظر الی المخطوبہ، یہ بالکل مستحب ہے اور یہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو بھیج دو، عورتوں کو بھیج دو، ادھر ادھر بھیج دو، اور آج کل اس کو بھی لوگ عیب سمجھتے ہیں النظر الی المخطوبہ، وہ کہ توبہ نکاح سے پہلے دکھائے، ویسے گلی پہ پھرے گی، ویسے کالج میں بھی جائے گی، وہاں پر فرینڈ کے ساتھ بیٹھے گی پینٹ پہن کر، اور وہاں سیر بھی کرے گی، لیکن جب نکاح کا معاملہ آئے تو یہ اپنا حیا ظاہر کرتے ہیں۔ الناظر الی المخطوبہ، سوال نہیں پیدا ہوتا ہم نے بچی اس کے سامنے بٹھائے، وہ تمہاری بچی مری پھر رہی ہے، تمہاری بچی اپنے وہ جو فرینڈ ہیں کارٹون ان کے ساتھ 12 بجے تک وہ گپے لگاتی ہے، اور تمہاری بچی جناب یہ موبائل فون پر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ گپے ہانکتی ہے، اور وہ اب بچی اتنی مقدس بن گئی کہ جو نکاح کرنے آئے اس کو نہیں دکھاتی۔ یہ بھی غلط اور بری رسم ہے، اسی لیے 98% شادیاں ناکام ہو رہی ہیں کہ جب وہ عورت آتی ہے تو خامد کو پسند ہی نہیں ہوتی، اس کی ماں نے دیکھا، بہن نے دیکھا، اب ماں یا بہن کا دیکھنا یہ اور نظر ہے، خامد کا دیکھنا گزارا اس نے خامد کے ساتھ کرنا ہے، تو خامد دیکھے پسند آئے شادی کرے۔ تو شریعت نے یہ سہولت رکھی، لڑکی کو بھی پسند کا اختیار دیا،
اور اس میں رکھی شریعت نے اس لیے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور تاکہ کل پوری زندگی ان کی برباد نہ ہو، طلاقوں تک نوبت نہ آئے۔ آج جتنا کام گڑبڑ ہے وہ افراط اور تفریط ہے۔ تو نظر الی المخطوبہ بالکل جائز ہے، جب آپ نکاح کریں تو آپ بالکل وہاں تشریف لے جائیں اور ان کے لیے شرط رکھیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نکاح شکاح والا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر لڑکی کے والدین اپنی طرف سے ولیمہ کیا جائے تو کیا شرن تو کوئی نہیں ہے؟ ویسے اگر دعوت کرتے ہیں عام دعوت وہ جائز ہے، لیکن شرعی حکم سمجھ کے کریں گے یہ بھی بدعت بنے گی، شرعی حکم نہیں ہے۔ کچھ بات سمجھ آئیے یا نہیں؟ جو بیچارے کر کے بیٹھے ہیں اب ان کو افسوس لگے گا، جو رہ گئے ہیں اب تمہیں موقع ہے۔ النظر الی المخطوبہ بالکل جائز ہے۔ اور اچھا بابے کے لیے دعا کر رہی ہے آخر میں، بابے کا بھی پروگرام ہے، اللہ ان کو بہترین سی دلہن عطا کرے۔ کوشش یہ تو اچھی بات ہے نا، انکحوا الایام۔ یہ تو قرآنی حکم ہے بھائی، قرآن نے شادی کا آپشن رکھا۔ قبر کی جب تک روح غرغرے تک نہیں پہنچی نکاح کرنا صحیح ہے۔ جس طرح توبہ قبول ہے نا، اسی طرح نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ جو لمٹ توبہ کی ہے وہی لمٹ اپنا نکاح کی ہے، اس وقت تک ہو سکتا ہے۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف سے تو یہ زیادتی ہے کہ لڑکی کو پوچھا نہیں جاتا، دوسری طرف یہ نظر الی المخطوبہ کا مسئلہ، یہ جو آپ علماء بن رہے ہیں ان رسوم کو توڑو۔ رسم توڑنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقہ سے اور بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں شادیوں میں اور ان کے رواجوں پر، تو ہر علاقے کے رواج ایسے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ بہرحال جہاں پر بھی اللہ نے اس رسم کو توڑ دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحلو، اور یہ جو اوپر کے ایریے میں لڑکیوں کے پیسے لیتے ہیں یہ بیع الحرہ ہے، یہ آزاد کو بیچنا ہے اور یہ شرعاً حرام ہے، آزاد کی بیع کرنا حرام ہے، اور یہ پیسہ نرا سہت اور نرا حرام ہے۔ لوگوں نے کاروبار بنایا ہے، ایک جگہ پہ بھیجیں گے وہ دو تین مہینے کے بعد آ جائے گی، پھر بھیجیں گے اور جگہ نکاح کرا دیں گے، پھر 2-3 مہینے۔ اس میں باقاعدہ کمپنیاں چل رہی ہیں، سوداگر جو یہ کام کرتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ وہ لے لیتے ہیں اور 3-4 ان کو دے دیا۔ یا پشاور میں ایسے لوگ موجود ہیں، پشاور کے اندر وہ ایک مواحد آدمی ہے اور ہمارے پاس آیا، وہ ملا بھی صحیح ہمیں، اور وہ خبیث کام ہی یہی کرتا ہے کہ ایک جگہ سے لڑکی اس کو بیچا، آدھے پیسے خود رکھے، آدھے ان کے والدین کو، پھر اس خامند کو دھمکیاں دلوا کر ادھر ادھر سے اسے طلاق لی، اور طلاق کے پھر خلو کے پیسے آدھے خود رکھے آدھے اس لڑکی کو دی۔ وہ کاروبار بنا کر کروڑ پتی بن گئی ہے۔ ہاں بھائی، تو اس طرح کے بھی کوئی حرام خور موجود ہیں۔ تو کئی جتنی رسمیں ہیں سب رسموں کے خلاف جہاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا، اور دوسرا جو پٹھانوں میں منگنی ہوتی ہے، منگنی ہو گئی تو یہ سمجھتے ہیں نکاح ہو گیا، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ منگنی سے وہ عورت اسی طرح غیر محرم ہے، اور اس کے ساتھ بات چیت کرنا اور فون پر گپے چھپے لگانا یہ نری بے غیرتی اور نرا حرام ہے۔ اور وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا کہ جو لڑکا نکاح یا شادی سے پہلے اپنی دلہن کے ساتھ
فونوں پہ گپ شپ لگاتا ہے یا ویسے بات چیت کرتا ہے تو وہ جب آئے گی نا تو اس کی 3-4 اور کے ساتھ بھی ہوگی. جو آپ پر فون پر گپ شپ لگا رہی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی لگائے گی. آپ کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے تو آپ نے خود اس کو موقع دیا ہے. عورتیں تو ناقصات العقل ہوتی ہیں. اس لیے اگر گھر آباد کرنا ہے، بیوی بنا کے باعزت طریقے پر رکھنی ہے تو جب تک نکاح یا رخصتی نہ ہو کسی قسم کا تعلق، گپ شپ، آنا جانا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ آج کل یہ پنجاب میں اکثر مصیبت ہے اور کئی ایریوں میں اکثر مصیبت ہے کہ وہ بھی جب بات کر لیتی ہیں، وہ منگنی اس طرح کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں، تو بات ہو گئی تو اس کے پاس بھی فون، اس کے بعد بھی فون، یہ لگے ہوئے ہیں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے یہ گپ شپ ہو رہی ہے. اور شادی کے بعد ہم نے دیکھا تیسرے مہینے پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو جب اس طرح کام ہوگا تو پھر کبھی وہ گھر آباد نہیں ہوتا. تو منگنی کی حیثیت نکاح والی نہیں ہے. اول تو منگنی کی رسم ہی توڑنی چاہیے. یہ جو مربجہ منگنی بن گئی ہے یہ نکاح ہی ہو کہ کام وہی پکا ہے. یہ جب منگنی ہو گئی تو اب ہے ان کی منگنی کا نکاح ہی سمجھتے ہیں. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن، اور نہ منع کرو ان کو لتذہبوا ببعض ما. ایک اور رسم بھی تھی کہ جب وہ لڑکی کا خامند فوت ہو گیا، اب اس خامند کے وارث کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جو مال ہے تیرے پاس یہ ہمارے رشتہ دار کا ہے، تیرے خامند کا، یہ سارا مال نکال کے ہمیں دے. زیورات بھی لے لیتے ہیں اور کئی مہر بھی لے لیتے ہیں اور اس سے وہ زبردستی کرتے ہیں. حالانکہ خامند کا وہ مال جو خامند کی ملک تھا وہ تو ترکہ بنے گا، لیکن جو عورت کو مہر مل گیا تو مہر مل گیا یا نہیں ملا، یہ نہیں ملا تو یہ دین ہے، قرض ہے، تو عورت کا مہر تو عورت کا حق بنتا ہے. اسی طرح اگر عورت کے پاس کوئی زیورات تھے جس کا خاوند نے اس کو دے دیے، وہ مالک بن گئی، تو اب وہ جتنے زیورات ہیں وہ عورت کے ہیں، اس میں تو کوئی ترکہ نہیں ہے. تو آج بھی یہ رسم جاہلیت والی باقی ہے. کئی ایریوں میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ لڑکی جب رہ جاتی ہے تو اس کے دیور اور خامند کے بھائی اور خامند کی ماں، ساس، بہنیں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ بیچاری سے کوئی جہاں سے زیور کھینچ رہی ہے اور مجھے ہمیں دے دے، یہ ہمارے بھائی کا، ہمارے آدمی نے تجھے دیے تھے. اللہ نے فرمایا خبردار، لا تعذلوہن لتذہبوا، اور نہ منع کرو ان کو کہ لے جاؤ تم بعد وہ جو تم نے ان کو دیا. یعنی تمہارے کسی عزیز نے دیا یا خامد نے دیا تھا اور مالک بنا گیا. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ یا بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ خامد بیوی لے آیا اور حق مار ہے 1,00,000 روپیہ یا 10 لاکھ ہے، اس نے کہا جی دیتا ہوں، مہینہ ایک رکھا اس کو اور کہتے ہیں اب جا کوئی مار شر کو نہیں، اب چلی جا. تو یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیا اور اس مار سے بچ جاتا ہے ہیلے بہانے کر کے. حالانکہ خلوت سے یا ہم بستری سے مہر تو واجب ہو چکا ہے، اب جتنے بہانے بھی کرے، اللہ مگر یہ کہ آئیں وہ بفاحشۃ، فاحشہ مبینہ، بدخلقی نافرمانی شوہر کی، یا فاحشہ سے مراد بدخلقی بد اخلاق ہے اور شوہر کی نافرمان ہے، واضح طور پر بہانہ شانہ نہ ہو. وعاشروہن، سبحان اللہ، اس سے بڑا کیا حقوق نسواں ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں قرآن ایک ایک حق کو بیان کر رہا ہے، اور وہی حق جو عورت کی ہر طرح ظلم سے بچانے والے. تو اگر ان حقوق پہ عمل ہو جائے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے تو
اس سے بڑا تحفظ عورت کا نہیں ہو سکتا۔ انگریز بے ایمان این جی اوز، انہوں نے کیا تحفظ دیا؟ صرف عورت کو ننگا کیا۔ ان کے پورے حقوق نسواں کا دار و مدار ہے عورت کو ننگا کر دو اور اس کو شہوت پرستی کا ایک جن بنا دو، اور جو بھی دیکھے بازار میں ننگی۔ اس لیے اب انہوں نے ہر جگہ پر بے حیائی پھیلانے کے لیے فوٹو سب عورتوں کے لگائے اور کپڑے چھپڑے نہیں، اور یہ آزادی ہو رہی ہے، میری مرضی میرا جسم، اور یہ بدماشی وہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے حقوق ہیں، حالانکہ یہ عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے اور حقوق کے نسواں پر ڈاکہ ہے اور حقوق کے نسواں پر حملہ کرنا ہے۔ تو اللہ نے سب حقوق بیان کیے، فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یہ بھی امتیاز اسلام ہے۔ یہودیوں کی کتب ہو یا عیسائیوں کا لٹریچر ہو، ہندوؤں کا لٹریچر ہو، دنیا کے کسی مذہب میں عورت کو وہ تحفظ نہیں ملا جو اسلام میں ملا ہے۔ آج بے ایمان کہتے ہیں اسلام نے عورت کا حق چھینا ہے، ان کو کہو ذرا تقابل کرو، اللہ نے کیسے حقوق بیان کیے۔ اور یہ جو ہیں حقوق نسواں والے، سوائے شہوت کا اعلی کار بنانے کے انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ وعاشروہن، اور گزارو ان کے ساتھ بالمعروف، معروف طریقے سے، خوش خلقی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ موڈ بدلا ہوا ہو۔ ان کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہے؟ یہ ان کے حقوق ہیں، کیسے کرنا ہے؟ خوش خلقی کے ساتھ۔ کئی آدمی باہر جب نکلتے ہیں تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، سارا، اور جب گھر داخل ہوتے ہیں تو تھانے دار ہوتی، گھر کا تھانے دار اور باہر کا بڑا خوش اخلاق۔ یہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اور آدمی کا امتحان بھی ہوتا ہے بیوی کے ساتھ، پورے دین کا امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ تو ان کو پتہ نہیں ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ان پہ، اگر ان کو پتہ لگ جائے نا اپنے حقوق کا تو پھر تم سیدھے ہو جاؤ۔ یہ آپ تو روب ڈالتے ہیں جی کپڑے دھو دے، استری کر، یہ اس کے ذمہ داری سے نہیں ہے۔ کپڑے دھلا دھوبی کے پاس یا خود دھو، استری کر خود، روٹی پکا، روٹی اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے، شریعت نے اس پر روٹی نہیں رکھی کہ روٹی پکائے، روٹی خود پکا یا ہوٹل سے لے آ، ہاں، یا کوئی بندہ رکھ، باورچی رکھ، اس کی نہیں ذمہ داری۔ اب حیران ہوں گے، شریعت نے اس پہ نہیں لازم کیا۔ بچے پالو، بالکل نہیں، بچے پلوانے کے لیے دائی رکھو، اس کی مرضی، دودھ پلائے نہ پلائے، اگر دودھ بھی نہیں پلاتی نا اپنے بچے کو تو تجھے دودھ خود کہیں سے لانا ہوگا، کوئی عورت لاؤ یا بکری کا پلاؤ، جو مرضی۔ شریعت نے اس پہ نہیں رکھا کہ اس کے بچے کو دودھ پلا، اس کو پال، اس کے کپڑے دھو، اس کی صفائی کر، اس کو، بچہ تیرا ہے ذرا سنبھالنا، 15-20 منٹ تو سنبھال کے دیکھ تیرا نشہ اتر جائے۔ تو اسی طریقہ سے گھر کی صفائی، جھاڑو، باورچی خانہ، اس کی ذمہ داری نہیں، یہ تو ان بیچاریوں کو پتہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ خامند کی عزت کا خیال رکھے، خامند کے بسترا پر کسی غیر کو برداشت نہ کرے، اپنی عصمت کا خیال رکھے، اور خامند جب بھی اسے بلائے، چاہے تنور پہ کھڑی ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے، تو وہ سارے کام چھوڑ کر خامند کے ساتھ آئے اور خامند کے ازدواجی حقوق کو پورا کرے، یہ اس پر لازم ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ایک چیز بھی شریعت نے اس پہ لازم نہیں کی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمارا باورچی بھی زنانی ہے، وہی ہے، دھوبی بھی زنانی ہے، اور سلیپر صفائی والی بھی زنانی ہے،
بچے پالنے والی بھی زنانی ہے، دودھ پلانے والی بھی بیوی ہے، سارے کام بھی کرتی ہے، اور تھوڑا سا اوپر نیچ ہو جائے نا تو حضرت صاحب ہوتے بھی موڈ میں ہیں، کیوں ہو گیا؟ یہ تو اسے پتا ہوتا نا تو پھر پتا چلتا کہ وہ بتاتی بھئی مولوی صاحب کوئی نہیں، میں کام شام کرتی، سارے نبھا۔ ایک دن بچہ اٹھانا پڑ جائے تو تم سیدھے ہو جاؤ، ایک دن۔ یہ وہ ماں ہوتی ہے، اور واقعتاً اللہ نے ماں کا یہ حق جو رکھا ہے کہ پہلے پیٹ میں پالا پھر بھی سکون نہیں، پھر بچہ جنا موت دے کر واپس آئی، پھر یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچونگڑے، ان کو اس سے لے کر آخر تک ماں ہی اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، اس لیے فرمایا عاشروہن، گزارا کرو خامندو ان کے ساتھ بالمعروف، خوش خلقی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ ظلم نہ کرو، اچھے اخلاق سے ملو۔ اور عورت بیوی کے سامنے بس تھوڑا سا اگر مسکرا ہی دو نا، چاہے جھوٹ کے ہی مسکرانا ہو، اندر سے کچھ بھی ہو، اور اس کو صرف اتنا کہہ دو بھئی ماشاءاللہ آج جو سالن پکی ہے نا اور روٹی شوٹی ماشاءاللہ بہت، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، وہ 2 مہینے تک آپ کی غلام رہے گی، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ ایک جملہ اس کو کہہ دو، سارے دکھ اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ کھڑا ہے تھانے دار بن کے گیا، نہ بول رہا ہے نہ کچھ ہے، کوئی بلی آگے چڑھی اس کو 2-4 لگائیں، ڈرا اس کو رہا تھا، دیوار کو مارا، کھیڑی شیڑی نیچے ٹپکائی، اور ہر بات پہ اعتراض کیا تو پھر گھرانہ تو خراب ہونا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھو، قرآن مقدس کلام الہی ہے، بالمعروف، نان نفقہ کی بھی خبر گیری کرو، نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، خوش اخلاقی، اور اگر تم ان کو پسند نہیں کرتے، سبحان اللہ، اگر بیوی آ گئی اور بیوی کے ساتھ دل نہیں لگا، یہ بھی تو اللہ پاک، اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ دل کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، شادی ہو گئی بریرہ کے ساتھ، تو حضرت مغیث کا دل بہت لگا بریرہ کے ساتھ، اور بریرہ کا دل بالکل نہیں لگتا تھا حضرت مغیث کے ساتھ۔ لمبا واقعہ ہے، تو بہرحال یہ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کا دل نہیں لگتا، کبھی خامند کا نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم کراہت کرتے ہو ان سے، تب ان باقتضائے بشریت، تب ان باقتضائے بشریت، ایک تو یہ ہے کہ اس کے افعال ناپسندیدہ ہوں، وہ تو معاملہ جدا ہے، ایک ہے کہ تمہارا دل ہی نہیں لگتا۔ جہاں سپریم کورٹ میں ایک آدمی ہے، ملازم ہے، وہ ہے ہماری جماعت کا پکا، سپریم کورٹ میں ہوتا ہے اور مواحد ہے جنگ کا، کبھی کبھی آتا بھی ہے ہمارے پاس۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اپنا بھی اور بھی کہ میں اب کیا کروں، مجرم ہوں کہ میرا اپنی بیوی سے دل نہیں لگتا، باقی میری بیوی ہر طرح ٹھیک ہے لیکن دل نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا میں جاتا ہوں مجھے کیا ہو جاتا ہے تو دل نہیں لگ رہا۔ تو ہماری شادی بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہماری دل لگی نہیں ہے، باقی نان نفقہ بھی میں دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو میرا پورا وجود وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس طرح بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ آدمی کا دل نہیں لگتا۔ اللہ نے فرمایا اگر نہ لگے دل فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس کا یہ جزا نہیں ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاكِلُوا وَاصْبِرُوا، یہ ہے فَاكِلُوا وَاصْبِرُوا، یہ جزا ہے۔ تو عقل سنبھالو، جلد بازی نہ کرو، صبر کرو، سہتے رہو، کوشش کرو کہ دل لگ جائے، صبر کرتے رہو،
اور سوچتے رہو، جلد بازی نہیں کرنا. فعسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جزا حذف ہو گئی اور علت جزا کو قائم مقام جزا کے رکھ دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ ان تکرہو شیئا، یہ کہ تم نہ پسند کرو کسی چیز کو، ویجعل اللہ فیہ خیرا، اور کر دے اللہ پاک اس میں بہتری، خیرن کثیرا، تو گزارا کرتے رہو. ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی بیوی سے تمہیں نیک اولاد دے دے. خیرن کثیرہ کا یہ معنی ہے اسی بیوی سے تمہیں اللہ تعالی نیک اولاد دے دے، تو اس لیے جلد بازی نہ کرو. فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا. تو پھر اگر دل جو نہیں لگ رہا، تو گھر اگر دل نہیں لگ رہا تو باہر چرے گا، پھر تو فرمایا پھر دوسری شادی کر لے. لیکن اس کے حقوق بھی پورے کرنے اور دوسری شادی کر لو. ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا، یہ کہ تم طبعاً دیکھو نا، شادی کرنا زنا سے بچنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک آدمی ایک شادی بھی کیے ہوئے ہے اور اس کے کچھ مسائل پیدا ہو گئے، تو اب اس کے لیے شریعت نے جائز رکھا ہے. کئی مسائل ہوتے ہیں، دل نہیں لگا اور بیوی بیمار ہو گئی اور کئی قسم کے مسائل ہیں، تو پھر دوسری شادی کرنا کوئی عیب نہیں. لوگ شرم کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ اتنے بے وقوف ہیں، بار جو کرتا رہے لوگ کچھ نہیں کہتے، اور اپنی نکاح والی آئے تو لوگ کیا کہیں گے. جیسے شادی جب ہوتی ہے نا تو لوہے لٹھ رکھتے ہیں، لوہے کا چھرا. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ چیز جو ہے نا یہ جن آ پڑیں گے. یہ جو ہوتا ہے نا خامند، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں وہ شادی والے دن اس کو کیا کہتے ہیں؟ عروس کو. ہاں ناوے دلہا کو بھائی جن پڑ جائیں گے، اس لیے ساتھ جو ساتھی سنبھالا ہوتا ہے وہ لوہے کی چیز رکھتا ہے، لوہا رکھتا ہے ساتھ، جن اس پہ پڑ جائیں گے. اب اس بے ایمان سے کوئی پوچھے بھائی جب یہ صدر کی گلی پہ کھڑا ہوتا تھا یا ادھر ترنول چوک پر پھرتا تھا اور کالج کی چھٹی کے وقت دروازوں پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ شیطان اس وقت اس کو جن کچھ بھی نہیں کہتے تھے، سارے جن ساتھ تھے. شاباش. اور اب اس کا نکاح پڑ گیا تو جن جلوس کر کے اس پہ پڑ جائیں گے. بڑے بے ایمان جن ہیں بھائی. ہاں تو یہ سب شیطانی رسمیں. دیکھو وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو تبدیل کرنے کا، اور تبدیلی کی صورت یہ ہے کہ تمہارا دل بھی نہیں لگا اور وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتی. کچھ سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ دل بھی نہیں لگا، دوسری شادی کا نام بھی نہیں لینے دیتی، تو پھر اس کو کہو پھر ٹھیک ہے، تیرا ہمارا سلام ہے، تو جا اور میں اب اور شادی کروں گا. یہ یا اتنی حیثیت نہیں اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو خطرہ ہے. عندت توقان یجب عندت توقان، امام توقان کے نزدیک واجب ہے یجب عندت توقان، اور یہ امام توقان ہے اہل حدیثوں کا امام. بعض لوگ نکاح کرتا ہے اور پھر نکاح سے 2-3 سال بعد اس کے ساتھ شادی کرتا ہے. درست ہے؟ بالکل درست ہے. شادی جب مرضی کر، جب نکاح ہو گیا اب تیری بیوی بن گئی ہے، آئے شادی پہ آئے یا تو ادھر جا، اب کوئی مسئلہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ رکھتے ہو بدلنے بیوی کا جگہ بیوی کے، اور دیا ہے تم نے ان کو احداہن قنطارا، ایک کو قنطارا بہت مال،
مہر میں فلا تاخذوا منہ، تو نہ لو اس مہر سے، قنطار سے۔ تم اگر اس کو طلاق دینا چاہتے ہو اور دوسری بیوی لانا چاہتے ہو اور تم نے اس کو لاکھوں روپے دیے تھے مہر میں یا ویسے مالک بنا دیا تھا، تو 1 روپیہ 1 آنا بھی تمہارے لیے واپس کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ استغراق فی المسائل ہے جا؟ ہاں بولو تاکہ آگے چلے۔ تو شیئن اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب خامن طلاق دینا چاہے، اب لگتا تو اس کا دل نہیں، اب بہانہ کرے گا، اور بہانے میں اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں، ایک تو بدنامی سے بچوں، دوسرا کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کروں کہ مال مہر وغیرہ بھی بچا لوں، پیسے بھی بچا لوں۔ تو خامن پھر اس پہ بہتان لگاتا ہے، اور بہتان یہ کہ زنا کا تہمت یا بد اخلاقی کی تہمت، یا کہتے ہیں مجھے روٹی نہیں پکا کے دیتی، مجھے سالن صحیح نہیں دیتی، مجھے صحیح میرے ساتھ بولتی نہیں، تو یہ ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو جہاں پر فرمایا بہتانا، اتاخذونہ بہتانا، کیا لیتے ہو تم بہتان، تاخذونہ اس مال کو لیتے آیا، لے رہے ہو تم اس مال کو بہتانن، بہتان لگا کر اس عورت کی ذات پر نافرمانی کا یا بدکاری کا۔ آج تو سب سے آسان ہے، کہتا ہے اس میں آیا یہ کسی کو کال کر رہی تھی، اکثر طلاقیں اسی پر ہو رہی ہیں، کال ہو رہی تھی یا اس کے موبائل پر کوئی میسج آیا ہوا تھا، بس اب تو کام پورا ہو گیا۔ لیکن اس بے غیرت خامن سے پوچھو بھئی تو نے اس کو موبائل دیا کیوں ہے؟ کیا کام ہے اس کا موبائل کے ساتھ؟ سن رہے ہو میری بات؟ بیوی کا کوئی کام ہے موبائل کے ساتھ؟ کیا کام ہے اس کا موبائل کے ساتھ؟ اللہ کے فضل سے میرے گھر میں اب تک موبائل نہیں ہے۔ کام کیا ہے؟ کیا کام ہے بیوی کا موبائل کے ساتھ؟ تو موبائل خود دیتی اور پھر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اور سب سے بڑی وجہ یہ، اور پھر جو ملا ملوانے ہیں ان کو بالکل حیا نہیں ہوتا، شاگرد گھر جا رہے، خادم گھر جا رہا ہے، خادم سے پردہ نہیں ہے اور شاگردوں سے بھی پردہ نہیں، آگے امہات المومنین بیٹھی ہے، شاگردوں سے پردہ نہیں، امہات المومنین سے صحابہ کا پردہ تھا، جو حقیقی امہات المومنین ہیں، حالانکہ حرمت میں مائیں تھی، اور ساتر اور پردے میں اللہ نے ان کا بھی پردہ رکھا ہے۔ تو رسول اللہ کے گھر والیاں، صحابہ سے پردہ، اور آج مولوی کا خادم، مولوی کا ڈرائیور، مولوی کا چہیتا شاگرد وہ آ جا رہا ہے، اس کا کوئی پردہ شردہ نہیں ہے۔ اس مولوی سے بڑا دیوس خنزیر کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا خنزیر۔ اور جس طرح خنزیر کو اپنی غیرت نہیں، اللہ کے فضل سے میں جب سے شادی کی آج تک کوئی قرآنی طالب علم بھی ہمارے گھر میں نہیں گیا، قرآنی طالب علم بھی۔ کچھ اصول ہونے چاہیے کہ جو چھوٹے بچے قرآنی ہیں، وہ حالانکہ چھوٹے بچے ہیں، شرعاً جائز ہے، لیکن وہ بھی ہمارے گھر وہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو بڑے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور یہ چیزیں انسانی زندگی، مستقبل، اپنی عزت، عفت اور مبلغ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ شرعی پردہ، صحیح شرعی پردہ ہو، اور شرعی پردے کے بعد یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پہ چھوٹے بچے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور کئی میں نے دیکھا بڑے بڑے مولوی ہیں، ان کی بیویاں جناب گاڑیوں پہ سیر سپاٹے پہ جا رہی ہیں ڈرائیوروں کے ساتھ، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ سب بے غیرتی
دیوسیت نہیں، اس سے اوپر میرے پاس لفظ کوئی نہیں، یہ خنزیریت بھی نیچے ہے، یہ اس کے درجے سے بھی بڑا بے غیرت ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں ایک میرا شاگرد تھا، تو جلسے پہ ہم گئے تو اس کی بچی پیدا ہوئی تھی، تو بہت خوش ہوا، تو مجھے کہتے استاد جی میری بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، مبارک ہو۔ تو کہتے ہیں جی میں بچی لے آتا ہوں تو آپ کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے لاؤ۔ وہ ادھر گیا، ایک طالب علم کو کہتے ہیں اوپر جانا، تو میری بچی لے آ۔ تو میں اب دیکھ رہا تھا، اسے خیال بھی نہیں تھا، وہ ادھر کھڑا تھا، اس کو کہا بچی لے۔ وہ طالب علم بھی ابھی اس کی داڑھی آ رہی تھی، کوئی بڑا طالب علم نہیں تھا، اس کو کہا لے آ۔ خیر وہ بچی لے آیا، جب لے آیا تو میں نے اسے پوچھا، اس مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ یہ کون لگتا ہے آپ کا؟ جو اوپر گیا کہتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ میں نے کہا یہ گھر گیا؟ اب وہ سمجھ گیا، خاموش۔ میں نے کہا بڑا بے غیرت آدمی ہے تو مولوی بن گئی ہے، تجھے اتنا نہیں پتا کہ یہ طالب علم گیا تیرے گھر میں، تجھے ذرا غیرت نہیں آئی؟ اتنے بھی تم ہمارے پاس بیٹھ کے نہیں سیکھا، گھر کے بارے میں بھی نہیں تجھے پتا، کیوں بھیجا ہے اس کو؟ کیا لگتی ہے تیری بیوی اس کی؟ کہتے شاگرد، میں آکے شاگرد کے بچے رسول اللہ کے شاگردوں سے بڑا مقدس کون ہے، اور ازواج مطہرات سے بڑا مقدس شخصیات کون ہے؟ قرآن نے ان کا پردہ کرا دیا۔ تیرا شاگرد 14.5ویں صدی کا، تیرا شاگرد وہاں جائے؟ ہاں خیر میں اس کے ساتھ کافی عرصہ، میں نے کہا دفع ہو جا، بچی اب میں نے دیکھ لی، اٹھ۔ تو وہاں سے میں چلا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مولوی ہو کر، دیندار ہو کر، اگر گھر میں شریعت نہیں اور گھر میں عزت نہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کئی مولوی اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ کسی کا پردہ شردہ نہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، سارے بیٹھے ہیں، شاگرد پھر رہے ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، اور گھر میں آنا جانا ہے، گپ شپ پہ۔ وہ جو باجی صاحبہ ہیں وہ طالب علموں کو فون کرے گی فلانی چیز لے آ، فلانی چیز لے آ، خادم کو فون ہو رہے ہیں، اور باہر پورا رابطہ ہے پورے ایریے میں، اور اس سے بڑھ کر جناب آئی ڈی چلا رہی ہے، آئیڈیا ہیں، اور اوپر فیس بک بنی ہوئی ہے، اور فرینڈ بنے ہوئے ہیں۔ لاکھ لعنت بے ایمانہ، مولوی کہلانے پر خنزیرہ، تجھ سے بڑا بے غیرت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں کوئی اور لفظ اگر آپ کو آتا وہی بولو، مجھے تو لفظ نہیں آ رہے۔ دیکھو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ بہتانم وَإِثْمًا مُبِينًا، بدنام نہ کرو، اگر دل نہیں لگتا ان کا حق پورا دو، مہر دے دو، اور بھی اگر کسی چیز کا ان کو مالک بنایا ہوا ہے وہ انہی کے پاس رہنے دو، اور نہ بہتان لگاؤ، اور اس میں مبین ظلم بھی نہ کرو، بلکہ صاف کہہ دو، اس میں کوئی بے عزتی نہیں کہ بھئی ہمارا دل نہیں لگا، صاف بتا دو کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا اور گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے طلاق دی ہے۔ اس کو نہ بدنام کرو، نہ بدکاری کی تہمت لگاؤ، کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ نہ بدکاری کی تہمت لگاؤ، نہ نافرمانی کی تہمت لگاؤ، نہ اس کو بدنام کرو۔ اب دیکھو کیسا بہترین اصول ہے، سبحان اللہ۔ اسما مبینہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، آگے فرمایا کیسے لیتے ہو، كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، 4 معنی جہاں ذکر کیے ہیں کہ ان سے مال نہ لو۔ پہلا معنی کہ بہتانن و اسمم مبینہ، بدنام کرتے ہو ظلم من مال لینے کے لیے۔ نمبر 2 یہ بدنام نہ کرو۔ دوسرا معنی کہ شرم نہیں آتی، حق مار جو آپ واپس کر رہے ہو تو تم اس کے ساتھ سوئے نہیں تھے، اس کی طرف پہنچے نہیں تھے۔ واہ قرآن، کیسا
کیسا انداز ہے؟ فرمایا تم ان کو اس کی طرف نہیں پہنچے تھے، جب تم پہنچ گئے تو اب کس سے حق بار واپس لیتے ہو؟ وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو عبادت تھا، وہ پورا ہو گیا، اب شرم کرنی چاہیے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تحقیق پہنچا بعض تمہارا طرف بعض کے، یعنی ہم بستری یا خلوت سیاح ہو گئی، تو اب شرم نہیں آتا مار لیتے ہوئے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور معنی ہے یہ وَقَدْ أَفْضَىٰ، یہ تیسرا معنی، اور اخذنا منکم چوتھا معنی۔ چار وجہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ جو مال دیا ہے اب واپس نہ لو، چاہے وہ قنطاری کیوں نہ ہو۔ کتنی وجوہات ہیں؟ ایک اتاخذونہ بہتانا و اسما، دوسرا کیفا تاخذونہ وقد قد افضا۔ اچھا، کیف تاخذونہ، کیسے لیتے ہو تم حق مار حالانکہ اکیلا ہو چکا ہے، ایک بعض تمہارا بعض کے ساتھ خلوت میں یا جماع کے ساتھ۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تم نے، اخذنا منکم لیا انہوں نے تم سے، میثاق غلیظ، یہ بھی معنی ہے میثاق غلیظ بوقت نکاح، نکاح کے وقت انہوں نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا۔ تین معنی آگے بھئی، تین معنی ہیں میثاق غلیظا بوقت نکاح۔ اگر بہتان اور اس میں مبین کو الگ کر دو تو پھر چار بن جائیں گے، ویسے تین ہیں۔ میثاق غلیظا مضبوط وعدہ، یہ میثاق غلیظ کیا تھا؟ بوقت نکاح، جب تم نے کہا تھا قبل، تو یہ میثاق ایجاب قبول ہے، لیا تھا ان سے میثاقاً غلیظا، اور اس وقت کیا کہتی ہو؟ فلانے کی بیٹی اتنے حق مار کے بدلہ میں، میثاق ہے یا نہیں ہے؟ میثاقاً غلیظا،